وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نور آیت نمبر 32 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ نکاح کے بارے میں ہدایات. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو، اور ان کے رہنے والوں کو داخل ہوتے ہی سلام کہا کرو. یہ تمہارے لیے بہتر نصیحت ہے تاکہ تم اس کی حکمتوں میں غور و فکر کرو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. پھر اگر تم ان گھروں میں کسی شخص کو موجود نہ پاؤ تو تم ان کے اندر مت جایا کرو یہاں تک کہ تمہیں اس بات کی اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس پلٹ جایا کرو. یہ تمہارے حق میں بڑی پاکیزہ بات ہے، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. اس میں تم پر گناہ نہیں کہ تم ان مکانات و عمارات میں جو کسی کی مستقل رہائش گاہ نہیں ہیں، مثلا ہوٹل، سرائے اور مسافر خانے وغیرہ میں بغیر اجازت کے چلے جاؤ کہ ان میں تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے، اور اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے. بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں.
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اسی حصے کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالے رہا کریں، اور وہ اپنے بناؤ سنگھار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی ہم مذہب مسلمان عورتوں یا اپنی مملوکہ باندیوں کے یا مردوں میں سے وہ خدمتگار جو خواہش و شہوت سے خالی ہوں یا وہ بچے جو کم سنی کے باعث ابھی عورتوں کی پردے والی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوئے، یہ بھی مستثنا ہیں، اور نہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارا کریں کہ پیروں کی جھنکار سے ان کا وہ سنگھار معلوم ہو جائے جسے وہ حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنوں تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ۔ سامعین اکرام، سورہ نور آیت نمبر 32، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، اور تم نکاح کر دیا کرو۔ ایامہ مجرد کو کہتے ہیں، جو لڑکا بغیر بیوی کے ہو یا لڑکی بغیر خاوند کے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایامہ۔ منکم یعنی مجرد لوگوں کا، اکیلے لوگوں کا تم میں سے نکاح کر دیا کرو۔ والصالحین من عبادکم اور وامائکم، اور نیک غلام اور لونڈیاں، امائکم لونڈیاں، ان یکونوا فقراء اگر یہ مفلس ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضل اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، ترجمہ واضح ہے، اتنا اس میں اشکال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے، اس کی چاہت یہ ہے کہ معاشرے میں دیکھیں جتنا جب انسان نکاح کے قابل ہو جائے تو اسے نکاح کر لینا چاہیے اصولاً، یعنی بے نکاح کے کوئی نہ رہے۔
تاکہ بد نظری نہ ہو یا ایسے یعنی غلط طرف رجحان نہ بنے انسان کا. یعنی اگر ایک قوت انسانی قوت انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، اصولاً نکاح کر لینا چاہیے. مجبوری کی بات علیحدہ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں یعنی اللہ تعالیٰ معاشرے سے فرما رہے ہیں کہ اے معاشرے، مسلمانوں کے معاشرے، جو مجرد بیویاں ہیں یا لڑکے ہیں ان کی شادی کر دیا کرو. اسی طرح پہلے غلاموں کا رواج تھا، لونڈیاں بھی ہوتی تھیں اس میں، اور لونڈیاں ہوتی تھیں اور غلام ہوتے تھے. تو بعض لونڈیوں کو تو اپنے مالک یعنی لونڈیوں کے جو آقا ہیں وہ تو اگر ان کی ضرورت ہے تو انہیں نکاح کے بغیر بھی وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو ضرورت نہیں ہے ان لونڈیوں سے تعلق زن و شو کی، تو پھر یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ کسی اور سے ان کا نکاح کر دیں تاکہ وہ مجرد نہ رہیں. اور فقر کا، جہاں تک فقر کا یا اسباب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم شادی کر لو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ وسیع ذرائع والا ہے اور علیم ہے. دوسری آیت وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جو نکاح کی، وَلْيَسْتَعْفِفْ لفظی ترجمہ سن لیں، وَلْيَسْتَعْفِفْ بچے رہیں، پاک دامن رہیں، الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی فضل سے غنی کر دے. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ اور وہ لوگ جو کتاب، وہ غلام جو مکاتبت کے خواہش مند ہو، یعنی کچھ مال دے کے یا کچھ کام کا ذمہ لے کے اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، فَكَاتِبُوهُمْ تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو، ان علمتم فیہم خیرا اگر تم ان میں خیر ڈھونڈو، یعنی معلوم ہو تم میں خیر. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ اور جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ان کو دے دیا کرو. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اپنی لوڈیوں کو تو زنا پر مجبور نہ کرو. بغا یعنی سرکشی، یعنی زنا. ان اردنا تحسناً اگر وہ ارادہ رکھتی ہوں پاک دامنی کا، تو تم اس لیے ان کو زنا پہ مجبور کرتے ہو، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا کہ تم دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے ان کو زنا پہ مجبور کرتے ہو. ومن یکرہن جو انہیں مجبور کرے گا غلط کام پہ، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور ہونے کے بعد بخشنے والا مہربان ہے. یعنی سامعین کرام یہ بھی آیت اتنی مشکل نہیں ہے. اس میں جو لوگ نکاح نہیں کر سکتے، مطلب ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، مثال کے طور پہ بے گھر ہیں، یا کوئی بھی کام نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پال سکیں یا ان کا نان نفقہ پورا کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں مشورہ دے رہا ہے کہ تم پاک دامنی اختیار کرو، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پہ اپنا فضل کر دے اور تمہارے لیے کوئی سلسلہ رزق ہو جائے. اور دوسرا اس میں ہدایت یہ ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، یعنی پہلے غلاموں کا رواج تھا تو ان میں ایک مکاتبت کا معاہدہ ہوتا تھا مالک اور غلام کے درمیان، آقا اور غلام کے درمیان. اور جو آزاد ہونا چاہتے تھے غلام تو مالک کو کہتے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا، مجھے تم آزاد کر دو، یا یہ کام فلاں کام تمہارا جسمانی کام سر انجام دے دوں گا،
یا یہ عمارت بنا دوں گا، یا کوئی اور ایسی خدمت کے عوض وہ اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے ہدایت ہے کہ آپ ان سے معاہدہ کر لو، جو بھی معاہدہ ہے وہ کر لو۔ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم ان میں خیر کا پہلو ڈھونڈو، کیونکہ پہلے غیر مسلم غلام بھی ہوتے تھے، جنگوں میں آ جاتے تھے، غلام بن جاتے تھے، اور بعض ان میں شریر لوگ ہوتے تھے یا بعض بیکار لوگ ہوتے تھے۔ یعنی اگر ایک غلام ہے، اس کو کوئی کام کاج کا ڈھنگ نہیں آتا، اور وہ پھر معاشرے میں اگر اس کو آپ آزاد کر دیں یا ان کے ساتھ کوئی مکاتبت کر لیں، اور پھر معاشرے میں وہ بھیک مانگتا پھرے اور فساد ڈھونڈے زمین میں، تو اس سے پھر ان سے مکاتبت سے پھر بچنا چاہیے۔ یا مثال کے طور پہ جو شریر ہے، غلام شریر ہے، ابھی تو غلام ہے، جب آزاد ہو جائے گا معاشرے میں فساد برپا کرے گا، شر کو ڈھونڈے گا، تو ان کے لیے بھی پھر یہ ہے کہ آپ ان کو وہ نہ کریں، ان سے مکاتبت نہ کریں۔ ان علمتم فیہم خیرہ کی شرط لگا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور تم ان کو اپنا مال دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور اپنی لونڈیوں کو زنا پر وہ نہ رکھو۔ یہ پہلے ہوتا تھا چکلے، یعنی یا تو چکلا بنا دیا جاتا تھا یا اپنے گھر میں لونڈیوں سے کسب کرایا جاتا تھا زنا کا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ممانعت کریں کہ ایسا نہ کرو، اپنی لونڈیوں کو، یعنی ویسے بھی، یعنی یہاں تو یہ ہے کہ تم مجبور نہ کرو، تو اگر وہ خوشی سے کریں تب بھی اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ ایک درجہ بڑا ہے کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں اور تم ان سے دنیاوی فائدے کے لیے وہ کرتے ہو۔ اور یہاں یہ وضاحت ہے، لونڈیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں آپ کے آقا مجبور کرتے ہیں تو پھر تم پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، میں تمہیں بخش دوں گا، لیکن یہ مالکوں کو زیادہ تر خطاب ہے کہ تم اپنی جو لونڈیاں ہیں ان سے یہ پیشہ نہ کرائے کرو، پیشہ کا کام نہ کرائے کرو۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کی ہیں اے مسلمانوں تمہاری طرف آیات مبینات، روشن آیات، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور جن میں تمہارے پہلوں کے حالات ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھلے طور پہ فرما دیا کہ دیکھو یہ بالکل واضح احکامات ہیں مسلمانوں، ان کی تم پابندی کرو اور ان سے تم نصیحت حاصل کرو۔ سامعین کرام، میں ترجمہ تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ
تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیاة الدنیا ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَأَنكِحُوا لفظی ترجمہ سنا دیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ اور جو تم میں مجرد ہوں اور جو تم میں نیک ہوں تمہارے غلاموں میں وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ لفظی ترجمہ یہ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ اور نکاح کر دیا کرو اب میں ایامہ منکم اپنے سے مجرد لوگوں کا خواہ وہ مرد اور عورت یعنی نکاح کے بغیر جو ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور تمہارے غلاموں میں سے یا لونڈیوں میں سے جو بھی نیک ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ اگر وہ فقیر ہوں گے مفلس ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اور چاہیے کہ پاک دامن رہے الذین وہ لوگ لا یجدون نکاحًا کہ جو نکاح کی توفیق نہیں پاتے حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم اور تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ مال دے کر آزادی کی تحریر لکھوانا چاہیں فکاتبوہم تو ان کو لکھ دو ان علمتم فیہم خیرا اگر تم ان میں بہتری کے آثار پاؤ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم اور انہیں دو وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یعنی ان کی تم خود امداد بھی کرو مثال کے طور پہ آپ زکوٰۃ یعنی اپنے غلام سے مکاتبت کر کے اس کو اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو زکوٰۃ واپس لوٹا دے یعنی مکاتبت کی پیسے اس زکوٰۃ سے ادا کر دے یہ ایک شق ہے سامعین کرام زکوٰۃ کی ایک مد ہے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے تو اس میں آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اس کو ویسے بھی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پیسے دیے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ وَلَا تُكْرِهُوا اور مجبور نہ کرو فَتَيَاتِكُمْ اپنی لونڈیوں کو عَلَى الْبِغَاءِ بغاوت یعنی زنا پر ان اردنا تحسنا اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں لتبتغوا عرض الحیات الدنیا تم دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کو اس پہ مجبور نہ کرو
وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو بھی ان کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کے مجبور کرنے کے بعد غفور الرحیم ہے، مطلب یعنی لونڈیوں پہ پھر عذر نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ ہم نے تمہارے پاس روشن آیاتیں بھیج دی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جن میں تم سے پہلوں کے حالات ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ And wed the singles among you, and those who are fit among your servants and maids. If they are poor, God will enrich them from His bounty. God is all-encompassing, all-knowing. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ And let those who do not find the means to marry abstain until God enriches them from His bounty. If any of your servants wish to be freed, grant them their wish. If you recognize some good in them, and give them of God's wealth which He has given you, and do not compel your girls to prostitution, seeking the materials of this life. If they desire to remain chaste, should anyone compel them after their compulsion, God is forgiving and merciful. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ We have sent down to you clarifying revelations and examples of those who passed on before you, and advice for the righteous. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔